انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بلی کو خریدنا بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی اجرت کو بھی سے بھی منع کیا ہے. تو اگرچہ جمہور کے نزدیک یہ حدیث کراہت تنزیہیہ پر محمول ہے. کراہت تنزیہیہ کا مطلب یہ کہ حلال ہے لیکن مکروہ ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے بلی بیچنا خریدنا حرام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال حدیث میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور وہ جو حدیث ہے جس میں منع کیا ہے تو اس حدیث کو کراہت پر اس لیے محمول کیا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے تو پاک جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس لیے جمہور فقہاء نے کہا ہے کہ یہ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے یہ کراہت کے درجے میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو ناپسند کیا تو بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. بہرحال کوئی بلی خریدتا بیچتا ہے تو حرام نہیں کہا جائے گا، اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. حلال جانوروں کی حوصلہ افزائی کی ہے شریعت نے. بھائی بکریاں پالیں، مرغیاں پالیں، اور جو جانور کا ہم گوشت کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ان کو پروموٹ کریں، اس میں انسانیت کا فائدہ ہے. بلیوں میں کیا رکھا ہے؟ بلیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے بڑی پل جاتی ہے، بڑی محبت دیتی ہے. تو بچے پالیں نا، بچوں کو نسلیں روک لی ہیں. بچے تو بلی سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے بچے باتیں بھی کرتے ہیں. بلی تو میاؤں میاؤں کرتی ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ بلی کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے اچھلتے کودتے ہیں، بڑا ایک خوبصورت سا ماحول لگتا ہے جہاں بلی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو. لیکن اپنے بچوں سے زیادہ پیاری نہیں ہوتی بلی. تو اپنے بچے پیدا کریں، ان کو زیادہ ٹائم دیں. اس سے زمین کو انسان ملیں گے جو زمین میں ترقی کا ذریعہ بنیں گے. بچے پیدا ہوتے ہیں، جس سوسائٹی میں زیادہ بچے ہوں وہاں جوانوں کی کثرت ہو جاتی ہے، کیونکہ بچوں کا بچپن بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو جوانوں کا جو ینگسٹر کا جو گروتھ ریشو وہ بڑھ جاتا ہے. کسی بھی کنٹری میں جب کمانے والے زیادہ ہوں گے، ہاتھ پاؤں زیادہ ہوں گے صحت مند، تو ظاہر ہے وہ ملک ترقی کرے گا. یہ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں اتنی آبادی اس لیے غریب ہے. وہ بھائی آبادی زیادہ ہے تبھی جو تھوڑا بہت ہمیں مل رہا ہے کھا رہے ہیں ہم. تو اس آبادی کی وجہ سے لوگ باہر ملکوں سے کما کما کے بھیج رہے ہیں. اگر آبادی بھی کم ہوتی اور حکمران بھی یہی ہوتے ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہوتا اب تک. تو شکر کریں ایک آبادی ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. تو اس لیے بلی سے زیادہ بچوں کو فوکس کریں. زوجہ بابر خان، یہ ہمارے ملکوں میں جو حرام جانوروں پالنے کا رواج آیا ہے نا، یہ غیر مسلموں سے آیا ہے. غیر مسلموں میں بچے نہیں ہوتے. شادیاں بھی 50 سال کے جب بڈھے ہو جاتے ہیں تب جا کے کرتے ہیں، جب کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہیں. تو پھر وفا بھی کرتے ہیں بیوی سے. تو ظاہر ہے 16 سال میں شادی، 18 سال میں شادی کرتے تو وفا کرتے تو مذہب ہی آتا، پتہ چلتا وفا کسے کہتے ہیں. 50 سال میں بڈھے ہو کے شادی کرتے ہیں، پھر شو مارتے ہیں کہ ہماری بس ایک ہی بیوی ہے، گرل فرینڈ نہیں ہوتی. تو اور پھر بچے دیکھ لو، ایک آدھ وہ بھی جا کے ایک آدھ ہی بچہ ہوتا ہے ان کے. تو ان کی زندگیوں کی تو رونقیں ختم ہو گئی ہیں. تو انہیں تو کتے بلی سے ہی دل بہلانا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں جلد شادی کا حکم دیا، نسل بڑھانے کا حکم دیا، اور ان سے محبت کریں. بلیوں کی جگہ بچوں کو پالیں. جتنی محبت دیں گے کل ہی آپ کو بھی اتنی ہی محبت دیں گے.